ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آپ سبھی ہمارے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیے. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو ان دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج علم و ادب اسلامک سرکل کی طرف سے جو سورہ تفسیر کا کورس ہے وہ آج اس کی دوسری کلاس انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جیسے نا پیارے پیارے بچے ہمیں ملے، اور آپ جیسے پیارے پیارے بچے نا جن کو اللہ رب العزت نے دین سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا. کیونکہ دیکھیے بہت سارے بچے ہیں آج کے ٹائم میں، اور سارے بچے کیا ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. جیسا کہ آپ سب جس گروپ میں ایڈ ہے اس پہ 300 سے زیادہ بچوں کی ماں اور بچے ایڈ ہیں، لیکن اس میں سے آ رہے ہیں آپ لوگ جو چنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کے آپ پیارے بندے ہیں. جس طریقے سے میں نے بتایا تھا نا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیارے بندوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیورٹ تھے نا، تو اللہ نے ان کو لاسٹ پروفٹ بنایا اور بہت زیادہ ان سے پیار کرتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام بچوں میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے. اسی لیے اللہ نے آپ کو دین سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا. آپ کو بولا کہ آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ پیارے بچوں آپ نا اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھو. کس کو؟ کلام اللہ کو، اللہ کے میسج کو. جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے آپ کو قرآن میں میسج دے کے بھیجا ہے، دیا ہے کہ اس میسج کو ریڈ کرو اور اس کو سمجھو، اس کو پڑھو. تو انشاءاللہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے میسج کو نہ ریڈ کرو. تو پچھلی بار آپ نے جو ریڈ کیا تھا اس میں کیا آپ نے پڑھا تھا؟ سورۃ الناس کے بارے میں پڑھا تھا، ہے نا؟ سورۃ الناس. جیسا کہ ہم نے 2 سورتوں کا کلاس اسٹارٹ کیا تھا، بٹ ایک سورت ہو پائی تھی، ایک نہیں ہو پائی تھی. تو اس بار انشاءاللہ تعالی دونوں سورت کو میں پھر سے ترجمہ کراؤں گی. اور اس سے پہلے دونوں سورتوں کو کیا کہتے، ذرا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دونوں سورتوں کو کیا کہتے. پیارے بچوں آپ ایکٹیو ہو کر کے بیٹھے اور میسج ڈالتے رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دونوں صورتوں کو کہتے ہیں معوذتین. معوذتین کیا کہتے ہیں؟ معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں. اب کس سے پناہ مانگنا؟ اب میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ شیطان سے پناہ مانگنا. میں نے بتایا تھا کہ ان بچوں سے بھی پناہ مانگنی ہے ہمیں جو بچے کیا کرتے ہیں، آپ شرارت کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں. اور میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اس کو کب کب پڑھنا ہے. کوئی آپ مجھ سے بتائے کہ کس کو کب کب پڑھنا ہے؟ جس دن سے میں نے بتایا تھا اس دن سے اب تک جن بچوں نے پڑھا ہے ذرا وہ ہینڈ ریز کریں. ہینڈ ریز کریے جن جن بچوں نے پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوکے اریبا، میرا خان، نفیسہ، آرا سسٹر، اوکے لائبہ، صدف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سبھی نے پڑھا ہے. اچھا صبح کو پڑھا، شام کو پڑھا، ماشاءاللہ. خدیجہ، عنایہ، فاطمہ، ماشاءاللہ. چلے اللہ رب العزت کا احسان ہے. آئزہ، اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیٹ میں درد ہو تب بھی ماشاءاللہ، جب پیر میں درد ہو تب بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، بارش کے وقت بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیماری میں، بارش میں، ماشاءاللہ. بہت اچھے. اب ان سب کو جو ہم قرآن سے سیکھتے جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ سبھی بچوں نے کیا کیا، صبح کو بھی پڑھا، شام کو بھی پڑھا، پیٹ درد ہوا تو بھی پڑھا، پیر درد ہوا تو بھی پڑھا، ماشاءاللہ. بارش کے وقت بھی. ارے واہ سبحان اللہ. آپ سب تو
بہت اچھے بچے ہیں آپ سب نے، تو میرا دل خوش کر دیا. سبحان اللہ، بارک اللہ فیک فی علمک و عملک. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، سب میں برکت عطا فرمائے. اور سب سے اچھی بات ہے نا کہ آپ سب کو نا اللہ رب العزت نے چنا ہے. آپ سب اللہ رب العزت کے نا فیوریٹ کڈس ہو، سب سے فیوریٹ، سب سے پیارے والے، جس کو نا اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتے ہیں نا، آپ سب کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہی دین سیکھنے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ہی اپنا میسج پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے ہی دل میں ڈالتے ہیں کہ تم میسج پڑھو میرا، میں نے کیا میسج ڈالا. ورنہ سبھی بچوں کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بھیج دیتے. تو آپ سب پیارے بچے ہو، سبحان اللہ. دوسری چیز، انشاءاللہ آج کے کلاس میں آپ کو آداب السنت بھی بتایا جائے گا. پچھلی کلاس میں نہیں بتایا جا سکا تھا. انشاءاللہ آج کے کلاس میں آپ کو سنت طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور آپ کو اسٹوری بھی سنائی جائے گی، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی الویرا میم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیے، میں معوذتین کی جو فضیلت تھی وہ پچھلی بار بہت چھوٹی سی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار تھوڑا سا اور ہم کر لیتے ہیں، تاکہ یہ دونوں سورہ ہماری جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے. اور پھر مکمل جب ہمارا نیکسٹ تھرسڈے آئے نا، تو ہم اگلی سورہ کو لے کر کے چلیں. اگلی سورہ کون سی ہونے والی ہے؟ وہ ہونے والی سورۃ الاخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد. اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو دیکھیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق کو معوذتین کہتے، ہے نا. اور اس کی فضیلت دیکھیے، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کون ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کون ہے حضرت عائشہ؟ تو حضرت عائشہ کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ جو سب سے چھوٹی بیوی تھی نا، وہ بیوی. اور کیا تھی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کو نا پیاری امی بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم اپنی امی کو امی کہتے ہیں نا، وہ بھی پیاری سی امی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لیتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جب آپ کے پیٹ میں درد ہو، آپ کے پیر میں درد ہو، کہیں بھی درد ہو، سب سے پہلے آپ کو ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے. پھر پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، یعنی پھونکنا ہے، اور پھر جہاں بھی آپ کے درد ہو رہی ہو وہاں پہ لگانا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور جب ان کی مرض وفات، یعنی ان کی جب وہ موت کا وقت قریب آیا، اور پھر ان کو جب تکلیف بڑھی، تو یہ صورتیں پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، یعنی پھونک ڈالا کرتی تھی. اور برکت کے حصول کے لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیر دیتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر کے اور پھر ان کے بدن پر پھیر دیا کرتی تھی. اور پھر ایک میں حدیث اور آپ کو بتا دوں، جو میں نے آپ سب کو بتایا تھا نا کہ صبح کو 3 بار پڑھنا، شام کو 3 بار پڑھنا. اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہو. میں نے عرض کیا، کیا کہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خبیب سے، اے خبیب کہو. آپ نے فرمایا کیا کہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تم ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. شر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک تو شیطان کا شر ہوتا، دوسرے جنات کا، بھوت کا، رات کے اندھیرے کا، دن کے اجالے کا، دن میں سانپ بچھو، یہ سب ہوتا نا، تمام شر ہوتے ہیں سب. اور پھر آپ یہی نہیں جانے، آپ کے پاس جو آپ کے ریلیٹیو میں اور آپ کے سکولز میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا جو بدماش ٹائپ کے ہوتے ہیں، آپ کو کبھی کہیں پر ڈھکیل دیتے ہیں، آپ کو کہیں پر مار دیتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کر دیتے نا، یہ سب بھی شر ہے. یہ سب بھی کیا ہے؟ شر ہے. شیطان ان کو بہکا رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ جب شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، تو جب ان کو نا وہ بہکاوے میں آ جاتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بہکاوے میں آ کر کے اور وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے. آپ کو کیا کرتے؟ تکلیف پہنچاتے. اسی لیے وہ شیطان کا شر ہوتا. تو اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی. آپ کو کسی بچے نے مار دیا،
آپ کو کسی بچے نے ڈھکیل دیا، ان سب سے آپ محفوظ رہو گے اگر آپ نے صبح کو 3 بار سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کو آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعنی ڈیلی روٹین تھی آپ کی، کہ ہر رات جب آپ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر تشریف فرماتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور پھر معوذتین دونوں ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونک مارتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیر لیتے، سر، چہرہ، جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے۔ اب آپ سب کو کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا صبح کو پڑھنا ہے، شام کو پڑھنا ہے، لیکن شام کو پڑھنا ہے، شام کو لیٹنے سے سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ جاؤ گے، اپنے بیڈ پہ جاؤ گے، آپ کو کیا کرنا ہے، 3 بار سورہ ناس، 3 بار سورہ فلق یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں سورہ آپ 3 بار پڑھو گے، پھر اپنے ہاتھوں کو لو گے سامنے اور پھر اس کے پھونک ڈالو گے، پھر اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر، اپنی پوری باڈی پر آپ کو پھیر لینا ہے اپنے ہاتھ کو، پھر انشاءاللہ آپ تمام شر سے محفوظ رہو گے۔ اور دوسری چیز، آپ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا یہ معمول بھی تھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، تو آپ ایک سنت کو زندہ کرو گے، کیونکہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا اور پھر خود اس پر عمل کرتے رہے، وہ سنت طریقہ ہے، وہ کیا ہے، سنت طریقہ ہے، اور اس سنت طریقے کو ہمیں پکڑنا ہے انشاءاللہ، ہمیں کیا کرنا ہے، پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، تو دیکھیے اب یہ سورہ نازل کیوں ہوئی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ نے اس کو قرآن میں کیوں اتارا، کیوں نازل کیا، کیونکہ قرآن کیسے اترتا تھا، جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اترتا تھا نا، وہ وہی لے کر کے آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر ان کو سکھاتے تھے، تو یہ کیوں اتری تھی، یہ سورہ کیوں آخر آئی تھی دنیا میں، کیوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا، کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کیوں دیا تھا؟ ماشاء اللہ، آپ میں سے منت نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہاں پر تو بہت پیارے بچے ہیں۔ چلیے ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے جادو کر دیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ آپ کو دکھنے والے شر تو پتہ ہے، دکھنے والے کون کون سے شر ہوتے ہیں، جیسا کہ سانپ ہے، بچھو ہے، ڈاگ ہے، کیٹ ہے، یہ سب آپ کو اگر تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو دکھے گا، لیکن جیسا کہ جادو ہے، جیسا کہ جن ہے، بھوت ہے، یہ سب آپ کو نہیں دکھتا نا، یہ آپ کو پریشان کرتے۔ سب سے پہلا تو شیطان، جب آپ کلاس میں بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ اگر نہیں پڑھا تو ابھی بھی شیطان آپ کو پریشان کرے گا، اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے تو شیطان آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، پھر آپ کے لیے نا فرشتے آ جاتے، فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو وہ گھیر لیں گے، جب شیطان آپ کے قریب آئے گا فرشتے اس کو مار کے بھگا دیں گے۔ تو کیا ہے یہ جادو، ایسے ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، جو ایک یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس نے جب جادو کر دیا تو وہ جادو کیسا تھا، اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، اس کے اثر سے بیمار ہو گئے، اور آپ ایسا کیسا جادو تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اس کی وجہ سے کیا تھا کہ دنیا کے جو کام ہوتے تھے نا، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اتنے پیارے، ہمارے اللہ کے فیوریٹ بندے تھے، تو ان کے اوپر نہ دین اور دنیا دونوں کا بہت زیادہ پریشر تھا، کیونکہ ان کو نہ دنیا بھی دیکھنی تھی، کیونکہ ان کے بچے تھے، بیوی تھی، سب تھے، ان کو دین بھی وہ دین لے کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کے ذریعے سے پھیل رہا تھا، تو پھر اس کے لیے بھی ان کو کام کرنا تھا، لیکن وہ دنیاوی کام بھول جاتے تھے۔ دنیا میں کیا کام کرنا تھا، جیسے کھانا کھانا کہ نہیں کھانا، جیسے کہ کپڑے پہننا، کپڑے رکھنا، کسی سے کوئی بات کہہ دینا، ایسے، اور تقریباً یہ نا 6 منتھ تک چلتا رہا، یعنی 6 مہینے تک یہ بیماری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اصل بیماری ہے کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے میری بیماری کیا ہے وہ بتا دیا، اور کیا بتایا کہ ان کے خواب میں، وہ سو رہے تھے تو ان کے خواب میں 2 شخص آئے، ایک ہمارے سرحانے بیٹھا اور ایک
پیر کے پاس. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے کہ میں سو رہا تھا اور پھر دو شخص آئے میرے پاس, ایک ہمارے سر کی طرف بیٹھ گیا, ایک ہمارے پیر کی طرف. تو سر والے شخص نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے. دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. تو پہلے نے پوچھا ان پر جادو کس نے کیا ہے. دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے جو یہودی ہے. پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو ہے. دوسرے نے کہا ایک کنگھے اور اس کے دندانے میں, یعنی جو کامب ہوتا ہے نا اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس دندانے میں. تو پہلے نے پوچھا وہ کہاں ہے. دوسرے نے کہا کھجور کے غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے, اور اس کو نا زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دفن کر دیا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے گئے تھے اور اس سے کچھ جادو کر دیا تھا. اس سے جادو کر کے ایک کنویں میں لے جا کر کے وہاں پر پتھر کے نیچے اس کو بند کر دیا تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, یعنی نیند سے آنکھ کھلی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا. بولے کیا بتلا دیا؟ بولے میری بیماری کیا ہے یہ اللہ نے بتلا دیا. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر اس کنویں کا پانی نکلواؤ. پھر اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے نیچے کنگھا اور اس کے کچھ دندانے نکلے. انہوں نے دیکھا کہ ایک دانت کے تار میں 11 گرہ لگی تھی, یعنی نوک 11 گرہ لگی ہوئی تھی. ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی گئی تھی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرمائی. کون کون سی؟ سورہ فلق, سورہ ناس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے جاتے, ہر گرہ کو کھولتے جاتے, ہر نوک کو کھولتے جاتے, اور پھر سورہ معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے. اور یہ کلمات جو ہے کچھ اور دعا تھی جو صحابہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا, تو اس کو بھی پڑھتے جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ. تو دیکھا آپ نے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا, اور پھر کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرما دی, ہے نا. تو چلیے آج ہم دیکھیے, پچھلی بار میں نے آپ کو سورۃ الناس کا ترجمہ کرایا تھا, ایک بار میں پھر سے آج ریپیٹ کر دیتی ہوں, اور سورۃ الفلق کا بھی ترجمہ وہ کروا دوں گی انشاءاللہ. تو دیکھیے آپ سب کو جاننا ہے کہ اس سورہ میں آخر تھا کیا, اس سورہ میں آخر تھا کیا. تو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے قل اعوذ برب الناس, یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, تو جب آپ پڑھو گے قل اعوذ برب الناس, تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہو. پھر آپ جب پڑھو گے ملک الناس, آپ کیا پڑھو گے؟ ملک الناس, لوگوں کے مالک کی بھی پناہ میں آتا ہوں, یعنی جو وہ اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے, جو لوگوں کا مالک ہے. ملک یعنی بادشاہ ہے, لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, اور لوگوں کے معبود کی بھی پناہ میں آتا ہوں, یعنی صرف اللہ کسی کا ایک نہیں ہے, وہ سب کا اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کا معبود بھی ہے, لوگوں کا پروردگار بھی ہے, لوگوں کا رب بھی ہے. وہ اس میں 3 نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے, ایک تو ملک بادشاہ, دوسرے الہ یعنی معبود, تیسرے رب یعنی رب ہمارا پیارا اللہ. ٹھیک ہے, تو میں 3 ناموں سے اللہ کو بار لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ میں قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, میں تو پناہ میں آ گئی کس کے؟ جو لوگوں کا رب ہے. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, جو لوگوں کا معبود ہے. ہم نے کیا کہہ دیا؟ اب ہم جو لوگوں کے معبود کی جب پناہ میں آ جائیں گے اس پیارے اللہ کی, تو پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟
آپ سب بتائیے، کبھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کبھی بھی نہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ تو کوئی بچہ، نہ تو شیطان، نہ تو بھوت، نہ جنات، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر دیکھیے من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے. جب میں پناہ میں آ گئی اللہ کی، تو اب کس سے میں اور پھر اب میں کس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں؟ دیکھیے ایک تو شیطان سے، کیونکہ شیطان ہمارا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کیا کرتا ہے، کبھی کبھی آپ سے شرارتیں کرواتا ہے. آپ کوئی گلاس توڑ دیتے ہو، کوئی کپ توڑ دیتے ہو، کبھی تو آپ کمرے کو الجھ کے ڈال دیتے ہو، کبھی کچھ بھی کر دیتے ہو. کوئی بھی کام، آپ سب بچے ہو، کبھی کوئی بھی کام آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کچھ بھی کر ڈالتے، بعد میں وہ نقصان ہو جاتا ہے. مما آپ کو آتی ہے نا پیٹ پاٹ کے ایک طرف کر دیتی، مما غصہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنے گندے بچے ہو، مما ایسے ڈانٹتی ہے نا. اور وہ کون کرا رہا ہوتا آپ سے؟ شیطان، کیونکہ آپ نے صبح کو سورۃ الناس، سورۃ الفلق نہیں پڑھی ہوتی ہے، اسی لیے شیطان آپ کو بار بار بہکا رہا ہوتا ہے. آپ نے جو ہے اب جب آپ نے نہیں پڑھی تو شیطان آپ کو بہکائے گا، اور پھر کیا کرے گا، آپ کے دل میں ڈالے گا کہ آپ جو ہے یہ کام کرو، اور پھر جب آپ کر لو گے پھر وہ بھاگ جائے گا، مما آپ کی پٹائی کر دے گی. تو آپ کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سورۃ الناس پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور آپ میں سے جو بھی بچہ ٹچ کر رہا ہے، عارف کے نام سے ہے، وہ بھی ٹچ مت کرے اسکرین پر، ٹھیک ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، ہم سب کے دلوں میں، آپ سب پیارے پیارے بچے ہو نا، آپ کے دلوں میں ایمان ہے، تو دل میں شیطان نہیں پہنچتا، سینے تک پہنچتا ہے، دل کے قریب ہوتا ہے، پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ وہاں پر ایمان ہوتا. ایمان اگر نہیں ہوتا تو آپ یہاں پر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نہیں آئے ہوتے. ایمان نہیں ہوتا تو آپ اللہ کے میسج کو آج نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ ایمان ہی کی برکت ہے کہ آپ اللہ کے میسج کو پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے من الجنت والناس، وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب وہ جن میں سے ہو یعنی جنات ہو یا شیطان ہو یا پھر آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں. دیکھیے آپ کے کبھی کبھی آپ کے آس پڑوس کے بچے ہوتے، آپ کے ریلیٹیو ہوتے، آپ کے کوئی بھی ہوتا، بچے ہوتے نا، بچے تو آپ کو پریشان کرتے. کبھی تو آپ کو نا پڑھائی نہیں کرنے دیتے، جیسے آپ پڑھ رہے ہوتے نا، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے، آؤ چلو کھیلتے ہیں، مما تو دیکھ تھوڑی رہی ہے، چلو کھیل لیتے ہیں ساتھ میں تھوڑی دیر. وہ آپ کو ایسے بلا لیتی، اور پھر جب وہ بلا لیتے آپ چلے جاتے، تو وہ ان بچوں کو کون بہکا رہا ہوتا؟ ان بچوں کو شیطان نے بہکایا، وہ آ کے آپ کو بہکا رہے ہوتے. تو انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب آپ پڑھ لو گے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. تو آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، اور وسوسہ ڈالنے والے اور اس کے پیچھے ہٹ جانے والوں کی شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سورۃ الفلق کا ترجمہ دیکھیں گے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نا. اب دیکھیے آپ نے وہاں پر پڑھا تھا قل اعوذ برب الناس، یہاں پر پڑھ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یہاں صبح کے رب کی کیوں؟ دیکھیے جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا، اور رات کے اندھیرے کے بعد اگر کوئی ہمیں صبح کا اجالا کر کے دکھا سکتا ہے تو وہ ہمارا پیارا اللہ ہے میرے پیارے بچوں. وہ کوئی اور نہیں ہے جو رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا کر دے. صبح کا اجالا کرنے والا کون؟ پیارا اللہ. اسی لیے کہا گیا کہ میں اس رب کی پناہ میں آتی ہوں جو صبح کا اجالا کرتا ہے، جو صبح کا رب ہے، جو شام کا رب ہے، جو رات کا رب ہے، جو دن کا رب ہے، جو ہر ایک چیز کا اللہ ہے، جو ہر ایک چیز کا رب ہے. تو میں ہر ایک چیز کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. اور پھر کیا من شر ما خلق،
ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، کیونکہ اچھی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، بری چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، ہے نا، ہر ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن جیسے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، یا پھر جن ہے، شیطان ہے، ان سے اگر ہمیں پناہ چاہنی ہے، ان سے اگر ہمیں خود کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں تو بتایا جا رہا ہے نا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ یہاں پر یہ کیا ہے کہ اندھیری رات، دیکھیں میرے پیارے بچوں، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا، ایک دم اندھیرا، کالی کالی رات ہو جاتی ہے، ایک دم کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ نا اس رات میں جادو کرتے، اور اسی رات میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، پلیز اسکرین پہ ٹچ مت کریں عائشہ، اسی رات میں کیا ہوتا کہ جو ہے چور آتے، ڈاکو آتے، بدماش آتے نا، گھروں کو لوٹ کر لے کے چلے جاتے، ایسا ہوتا نا، تو ان سب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھنا ہے۔ ہم اس میں کیا کریں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، جب اندھیرا پھیل جاتا نا، تو سب جتنے بھی چور، ڈاکو، بدماش یا پھر جن شیطان ہوتے نا، پھر وہ پریشان کرنے لگتے، جادو کرنے والے نا اسی اندھیری رات میں جادو کرتے، تو ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمارے اوپر نہ تو جادو ہوگا، نہ تو شیطان ہمیں پریشان کرے گا، نہ تو کوئی چور، ڈاکو، بدماش کچھ بھی نہیں پریشان کرے گا۔ اور پھر دیکھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہاں پر کیا ہے، پہلے کے لوگ نا کیا کرتے تھے کہ جادو کیا کرتے تھے، ایک دھاگا لیتے تھے، اس میں نوک ڈالتے تھے، گرہ لگاتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، اس میں کچھ پڑھ کے پھونک دیتے تھے، اور پھر وہ جس کے نام سے کرتے تھے اس کو پریشان کیا کرتے تھے، کسی کو فیور آ جانا، کسی کو پریشان کر لینا، کسی کو بیماری آ جانا، کچھ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ جو ہے اس سورت کو پڑھو تو جو لوگ گرہ لگائیں گے وہ نہیں لگا سکتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا نا کہ ایک دھاگا تھا جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، وہ ہر ایک گرہ کو کھولتے جاتے تھے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے جاتے تھے، اس پر دم کرتے جاتے تھے، اور ہر ایک گرہ کھل گئی، یعنی نوک جو لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔ تو پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی جادو کیا کرتے تھے، تو اسی لیے آج کے ٹائم میں بھی ایسے لوگ ہیں، تو ہم نے جب یہ پڑھ لیا تو ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگ جائے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے، اس کا کیا مطلب ہے میرے پیارے بچوں؟ آپ جب نا پڑھائی میں ایکسپرٹ ہو رہے ہوتے ہو، آپ جب اچھا پڑھ رہے ہو، تو جیسے یہاں پر آپ دین بھی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ اسکول بھی جا رہے، آپ نورانی قاعدہ بھی پڑھ رہے، آپ پارا بھی پڑھ رہے، آپ قرآن بھی پڑھ رہے، سب کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں نا، پھر آپ کے آس پاس کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو بعض بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے، جب وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے نا، اور کچھ بڑے بھی ہوتے، تو آپ کو دیکھتے پھر سوچتے ہیں کہ یہ بچہ تو بڑا پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھتا تو اچھا ہوتا، پھر وہ آپ کو بہکانے لگتے، اپنے دل میں نا حسد لے کے آ جاتے کہ یہ بچہ بڑا زیادہ آگے جا رہا ہے، میرا بچہ نہیں جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنے دوں گا، ایسا کرتے۔ تو وہ کون کروا رہا ہوتا ان سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے صبح کو اور شام کو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھی ہوتی، اور دوسری چیز وہ جب کر رہے ہوتے نا حسد، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ چاہنی ہے، یعنی آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ مجھے جو لوگ مجھ سے جل رہے ہیں نا، جو لوگ مجھ سے جیلس ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا لے، ہم سے نا حسد کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے پناہ چاہنی ہے کہ اللہ مجھے نا بچا لیجئے ان لوگوں سے جو لوگ نا مجھ سے حسد کر رہے ہیں، جو لوگ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں، ان سے مجھے کیا ہے، آپ بچا لیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جب آپ کیا کرتے ہو، صبح کو اور شام کو
یہ پڑھ رہے ہوتے ہو، جب صبح کو اور شام کو پڑھ رہے ہوتے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے وعدہ کیجئے کہ آپ سب صبح اور شام سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ضرور پڑھو گے، صبح اور شام سورۃ الناس سورۃ الفلق ضرور پڑھو گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ایک بار میں ترجمہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، پھر وہ اچھی ہو بری ہو کچھ بھی ہو۔ اچھا، ہر اس چیز کے یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فروٹس بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے نا کھانے میں آپ کو دال چاول روٹی سبزی اور گوشت ساری چیزیں اللہ نے بنائی، سب کچھ اللہ نے بنایا، تو آپ کو نہ پتا ہے کہ آپ کو شر ہو سکتا ہے، تو چلو سانپ سے ہے، بچھو سے ہے، کیٹ سے، ڈاگ سے، ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، شیطان سے ہو سکتا ہے، تو کیا کھانے پینے کی چیزوں میں بھی شر ہوتا ہے؟ جی ہاں میرے پیارے بچوں، اس میں بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ بعض دفعہ آپ واٹر میلن کھاتے ہو نا، پھر آپ کے پیٹ دکھنے لگتا ہے نا، تو جب آپ اس دعا کو پڑھ کے کھاؤ گے نا تب بھی آپ کا پیٹ نہیں دکھے گا۔ بعض دفعہ آپ نے بنانا کھایا نا، آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگی، تو کیوں؟ کیونکہ آپ نے دعا ہی نہیں پڑھی تھی۔ صبح کو پڑھ لیتے، شام کو پڑھ لیتے، تو اگر دعا پڑھ لیتے تو پھر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی، آپ کے پیٹ میں تب کیا ہوتا؟ درد نہیں ہوتی۔ تو ہر اس چیز کے شر سے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، یعنی بہت زیادہ جب اندھیرا پھیل جائے نا، اس وقت کی تاریکی، اس وقت کے اندھیرے سے میں پناہ چاہتی ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی حسد سے بھی جب وہ حسد کرنے لگ جائیں، حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگ جائیں، تو اللہ مجھے ان سب چیزوں سے آپ بچا لینا۔ ہم کب کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم ان سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیے، تو ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الناس سورۃ الفلق کمپلیٹ آج، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ تھرسڈے میں آپ سب کو سورۃ الاخلاص پڑھاؤں گی، جو کہ قل هو اللہ احد ہے، اور انشاءاللہ میں نے الحمدللہ پچھلے کلاس میں آپ کو سونے کی دعا دی تھی، جو کہ ماشاءاللہ آپ سبھی بچوں نے بہت اچھے سے یاد کر کے مجھے سنایا، تو اس بار میں آپ کو ایک اور دعا دینے والی ہوں، وہ دعا آپ دیکھیے کیا ہے کہ نیند میں ڈر جائے یا برا خواب دیکھے اگر، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھیں؟ جب آپ نیند میں ڈر جائیں۔ دیکھیے میرے پیارے بچوں، آپ نیند میں کب ڈرو گے؟ جب آپ نے رات میں سونے کی دعا نہیں پڑھی ہوگی۔ آپ نیند میں کب ڈرو گے؟ جب آپ نے سورۃ الناس سورۃ الفلق نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے سب کچھ پڑھا ہوگا تو آپ نہیں ڈرو گے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر آپ ڈرو گے، یا کبھی کبھی شیطان بھی آپ کو پریشان کرتا ہے۔ تو جب آپ نیند میں ڈر جاؤ یا کچھ برا خواب دیکھو تو کون سی دعا پڑھو؟ یہ دعا پڑھو، اعوذ، کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ الطامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ میں الگ سے ریکارڈنگ آپ سب کو سینڈ کر دوں گی، تو یاد کر لیجئے گا۔ ایک بار پھر سے دیکھیے، اعوذ بکلمات اللہ الطامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشياطين
وَأَن يَحْضُرُونَ. اب اس میں آپ کیا رہے ہو اللہ سے؟ دیکھیے کہہ رہے ہو آپ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکی باتوں کی پناہ پکڑتی ہوں یا پکڑتا ہوں، اس کے غصے، اس کے عذاب اور اس کی مخلوق کے شر سے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا نہ ہے، اس کے غصے، اس کے عذاب، اس کی مخلوق کے شر سے اور شیطانوں کی چھیڑ سے. میں سب چیزوں سے اللہ سے کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے نا آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور پھر اس سے جب بھی شیطان میرے قریب آئے آپ مجھے بچا لیجئے، جب بھی شیطان میرے قریب آئے آپ مجھے بچا لیجئے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس دعا میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس دعا کی پوری ریکارڈنگ آپ کو سینڈ کر دوں گی، اور جب آپ اس دعا کو پڑھ لو گے رات کو، اگر کبھی بھی نیند کھلے گی اور ڈر جاؤ گے تو آپ اس دعا کو پڑھو گے، آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو چلیے یہ دعا بھی ہو گئی، آپ کی سورۃ الناس، سورۃ الفلق کمپلیٹ بھی ہو گیا. 5 منٹ کا ٹائم میرے پاس اور ہے. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتی ہوں جو کہ آپ کے الورا میم بتانے والے تھے بٹ وہ نہیں بتا سکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے پیارے بچوں، میں آپ سے ایک کوشچن کرتی ہوں. کوشچن کیا ہے کہ اللہ میاں کون ہے؟ اللہ میاں کون ہے؟ آپ سب بتائیے مجھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پوری دنیا کے خدا ہیں، سب کو پیدا کرنے والے ہیں، ماشاء اللہ. اور اوکے اللہ ایک ہے. اوکے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے چلیے میں بھی تھوڑا سا اللہ میاں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. پیارے بچوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنی بڑی زمین، اتنے سارے شہر، اتنے ساری کنٹریز، اتنے سارے گھر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور کتنے سارے اس زمین پہ نا جانور، کتنے سارے انسان، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارا ہی خدا. ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے. اور پھر اس زمین میں نا اونچے اونچے پہاڑ رکھنے والی، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر کے اس کو جمع رہنے دینے والا، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کرنے والا کون؟ ہمارا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر آپ سب نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین پر اتنے سارے پیڑ ہیں، اتنے زیادہ ٹریز، ایک دم ٹری جہاں بھی دیکھو، کون؟ ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے. اور پھر آپ آسمان کی طرف کبھی دیکھتے ہوں گے نا، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کے ٹیک لگائے ہوئے، بغیر کسی چیز کے. اور پھر وہ اس آسمان میں نا ایک سورج آتا ہے جس سے نا پوری دنیا روشن ہو جاتی دن میں، ایک چاند بھی آتا ہے شام کو جس سے اجالا ہوتا ہے. اور تو یہ ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز کو بنانے والا کون؟ اللہ. ماشاء اللہ. اچھا اگر یہ سورج نہ ہوتا تو زمین کا کیا حال ہوتا؟ میں بتاؤں آپ کو، زمین اگر یہ سورج نہ ہوتا نا، زمین ٹھنڈی ہو کر نا برف کا ایک گولا بن جاتی، اور انسانوں کی زندگی پر اس زمین پر نا پھر نام و نشان نہیں ہوتا انسانوں کا، کیونکہ صرف ٹھنڈک میں تو نہیں رہ سکتے ہم نا. اور پھر ایک چیز اور آپ نے پڑھا نا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، جو صبح کا بھی رب ہے، جو صبح کا بھی رب ہے، آپ پڑھ رہے ہیں نا بِرَبِّ الْفَلَقِ، جو صبح کا رب ہے. تو اس رات کو، جو رات میں اتنا اندھیرا چھو جاتا ہے پھر پورے اندھیرے کو پھاڑ کے صبح کر دیتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ صبح کا اجالا جو پھیلاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو صبح کے اجالے کو پھیلاتا ہے وہ کون؟ چاند کو چمکانے والا کون؟ اللہ. ستارے کے نکالنے والا کون؟ اللہ. ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے. ماشاء اللہ. آسمان سے بارش برسانا کس کا کام؟ اللہ کا. کون کرتا ہے؟ زمین میں درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ. یہ جو میٹھے میٹھے آپ پھل کھاتے ہو نا، یہ جو اچھے اچھے کھانے آپ کھاتے ہو نا، کبھی تو پنیر
کھا رہے ہوتے, کبھی موموز کھا رہے ہوتے, کبھی تو نا آپ میگی, چاؤمین, برگر, یہ طرح طرح کی ڈشیں کھا رہے ہوتے نا, کبھی بریانی کھا رہے ہوتے آپ, کبھی زردہ کھا رہے ہوتے, اور بہت کچھ کھا رہے ہوتے. سب کچھ دینے والا آپ کو کون ہے؟ آپ بتائیے, سب کچھ دینے والا کون؟ اللہ, سبحان اللہ, اللہ ہے, اللہ ہے, ماشاء اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, جو یہ ہمارے امی ابو جو ہیں, ان کو کس نے پیدا کی؟ آپ بتائیے, ہمارے امی ابو کو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے پیارے اللہ نے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے. آپ سب کو پتا ہے. اچھا, ہمیں جو بیماریاں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, کبھی سر میں درد, کبھی پیر میں درد, کبھی کہیں بھی, یہ سب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. اور اس کو ختم کون کر دیتا ہے, یہ بتائیے مجھے پہلے. اللہ ختم کر دیتا ہے. کون ختم کر دیتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں, جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بیماری چلو اللہ نے ہمیں دی ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس پر نیکیاں بھی آپ کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے؟ آپ کو نیکیاں بھی دیتا ہے, آپ کو ایوارڈ دیتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنا پیارا ہے نا اللہ, بہت پیارا ہے. آپ کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. جب آپ کو بیماری آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جب ہمیں کوئی پریشانی پہنچے گی, جب ہمیں کوئی مصیبت آئے گی, جب ہمیں کہیں پر تکلیف ہوگی, تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیماری دی ہے, اللہ ہی تعالیٰ اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اس بیماری کو ختم کرے گا, آپ کو اس کے اوپر اجر بھی دے گا, اس کے اوپر ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور اگر دیکھیے, اگر اللہ تعالیٰ نا بارش نہ برساتے, تو زمین میں یہ درخت جو لگے ہوئے, جو پیڑ لگے ہوتے نا, یہ کیسے اگتے؟ ہماری کھانے کی چیزیں کیسے پیدا ہوتی؟ ہمارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیسے ہوتا؟ ہماری بیماری کون دور کرتا؟ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. وہ واحد ذات ہے اللہ کی, جو سب کچھ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ, اللہ میاں ہم کو بھوکا رکھنا چاہے تو وہ ہمیں کھانا نہیں دے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیارے پیارے بچے نا بھوکے رہیں. اگر اللہ چاہے, اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے نا, تو وہ پانی نہ دے اور ہم پیاسے رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ہے کہ وہ آپ کو پانی دیتا ہے تاکہ آپ پانی پیو. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نا ہر ایک چیز دیتا ہے. اور پھر دیکھیے, آپ کو آپ کے گھروں میں نا طرح طرح کے ٹوائز رکھے ہوں گے, آپ ٹوائز سے کھیلتے ہوں گے. سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مما کے دل میں, آپ کے بابا کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے نا جا کے آپ ٹوائز لے کے آؤ. پھر وہ جاتے ہیں اور ٹوائز لے کے آ جاتے ہیں. تو پیارے بچوں, ہم سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہم سب دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے لوگ آباد ہیں, بہت سارے مذہب ہیں, لیکن ہمارا جو سب سے پیارا مذہب ہے وہ اسلام ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اور پھر اسی مذہب پر ہمیں عمل کرنا ہے, اسی مذہب پر ہمیں رہنا ہے, ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ. ارے واہ شبنم, اللہ نے مجھے آج نیو ٹوائے دیا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سبھی بچوں کو نا خوب سارے ٹوائز دے, خوب سارے. اللہ بہت مہربان ہے, بے شک اللہ بہت مہربان ہے, ماشاء اللہ. تو چلیے, آج آپ سب نے جانا کہ اللہ نے کیا کیا آپ کو دیا ہے, اور اللہ کون ہے, کیا کیا کرنے والا ہے, آپ سب نے اس کے بارے میں بھی جانا. تو انشاءاللہ میں آپ سب کو آپ کا ہوم ورک بتا دیتی ہوں ابھی لاسٹ میں. آپ کا ہوم ورک ہے سورۃ الفلق یاد کرنا, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں ڈال دوں گی. آپ کی جو جب نیند سے آپ اٹھ جائیں گے, آپ کوئی برا خواب دیکھیں گے, تو آپ کو نا وہ دعا یاد کرنی ہے, وہ دعا یاد کرنی ہے. اور ماشاءاللہ اقصیٰ نے بولا کہ اللہ نے مجھے نیو کلاس دیا, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ نے ہمیں ابو امی دیے, ماشاءاللہ. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا, الحمدللہ. ہاں, اللہ نے کھانا دیا, پانی دیا, ہر ایک چیز دیا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے, بے شک. تو انشاءاللہ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے
ہمارے پڑھانے میں، ہمارے آپ کے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو نا خوب سارا قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سب ملیں گے آپ سے نیکسٹ تھرسڈے، اور آپ سبھی سے میں ایک بات بول دوں کہ منڈے کو فجر کے بعد انشاءاللہ گروپ اوپن ہو جائے گا، رات میں 10-11 بجے تک گروپ کلوز ہوگا، تو آپ لوگ پورے ایک دن میں اپنی اپنی ریکارڈنگ گروپ میں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پرسنل پر ریکارڈنگ نہ ڈالیں، کیونکہ بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، جو آپ کے ایڈمن ہیں، آپ کی جو میم ہے جو سبق سنتی ہیں، ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے پرسنل پہ نہیں سن سکتے، بعد میں مت ڈالیے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہی آپ سبھی لوگ منڈے کے دن یعنی سوموار کو، دوشنبہ کو آپ سبھی صبح سے رات 10-11 بجے تک آپ اپنی ریکارڈنگ گروپ میں ہی ڈالیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ریکارڈنگ سن کے آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا، جو بھی غلطیاں ہوں گی بتا دیا جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنی کلاس کو جو ہی کرتے رہیں، اور ایوری تھرسڈے ہمارے اس کلاس میں جوائن ہوتے رہیں، اور آپ میں سے اگر کسی کو نورانی قاعدہ یا تجوید یا پھر قرآن پڑھنا ہے تو وہ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمارے علم و ادب اسلامک سرکل کی طرف سے ٹیچر بھی ہیں جو آپ کو 1-to-1 قرآن بھی پڑھا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی نورانی قاعدہ، تجوید اور قرآن پڑھاتی ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔